ایک منظر کو ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف تہران میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ خطے میں ایک نیا دفاعی بندوبست بن رہا ہے اور ایران اس کے اندر کہاں کھڑا ہے۔ دوسری طرف ریاض، انقرہ اور اسلام آباد پہلے ہی ایک معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ پھر اچانک ایک ایرانی عہدیدار یہ کہتا ہے کہ اگر ایران کو شامل کرنا ہے تو محض رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ بانی ملک کی حیثیت سے شامل کیا جائے۔ چند ہی گھنٹوں بعد ایک رپورٹ آتی ہے کہ ایران کو دعوت مل چکی ہے اور تہران اس پہ غور کر رہا ہے۔ پھر اگلی صبح ایران کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسی کوئی باضابطہ دعوت ملی ہی نہیں۔ بظاہر یہ صرف متضاد بیانات کی ایک خبر ہے، لیکن اگر اس کے اندر چھپی سفارتی زبان کو پڑھا جائے تو معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایران کو دعوت ملی یا نہیں، سوال یہ کہ ایران اس نئے علاقائی بندوبست کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس میں شامل ہونے کے باوجود اس کی ساخت بدلنا کیوں چاہتا ہے، اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی آخر ایران کو اپنے بنائے ہوئے معاہدے میں کس حد تک جگہ دے سکتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہ کہانی 7 اگست 2026 کو مکہ سے شروع ہوئی جب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ المکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے۔ معاہدے کی سب سے اہم شق یہ تھی کہ تینوں میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ، تینوں پہ حملہ تصور ہوگا، جبکہ معاہدے کا مقصد اجتماعی دفاع، دفاعی تعاون، کسی بیرونی جارحیت کے خلاف اجتماعی قوت کو مضبوط کرنا تھا۔ پاکستان نے اس معاہدے کو واضح طور پہ دفاعی نوعیت کا کہا۔ سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے بھی اسے علاقائی امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے تناظر میں دیکھا گیا۔ یہ معاہدہ نیٹو کی نقل نہیں ہے۔ نیٹو کے پاس کئی دہائیوں سے قائم مشترکہ کمان ہے، مستقل ادارے ہیں، مشترکہ منصوبہ بندی، مربوط فوجی ڈھانچہ اور وسیع اجتماعی بجٹ ہے۔ مکہ معاہدے کے بارے میں ابھی تک اتنی تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ اسے اس سطح کا فوجی اتحاد کہا جا سکے، لیکن اس کی اجتماعی دفاع کی شک اسے محض ایک روایتی دو طرفہ دفاعی معاہدے سے کہیں آگے لے کے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے قیام کے بعد خطے کے ہر بڑے ملک نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تو اب ایران کے بیانات کی طرف آتے ہیں۔ 22 اگست کو ایران کے سینئر عہدیدار محسن رضائی نے کہا کہ ایران اور مصر کو ایسے علاقائی انتظامات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ان کا اصل جملہ اس سے زیادہ اہم تھا۔ ان کے مطابق اگر ایران اس معاہدے میں شامل ہوتا ہے تو اسے محض بعد میں شامل ہونے والے رکن کے طور پہ نہیں بلکہ شریک بانی کی حیثیت دی جانی چاہیے، اور معاہدے کی بنیادی دستاویزات کی تشکیل میں ایران کا کردار ہونا چاہیے۔ محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ یہ قابل قبول نہیں کہ دوست ممالک پہلے آپس میں معاہدہ کر لیں اور بعد میں ایران سے اس کی توثیق یا حمایت طلب کریں۔ یہ بیان ایران کی خواہش کا پہلا اشارہ تھا۔ تہران شاید صرف یہ نہیں چاہتا کہ اسے اتحاد کا چوتھا پرچم دے دیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اگر نیا علاقائی سیکیورٹی نظام بن رہا ہے تو اس کے اصول بنانے میں بھی ایران کی رائے شامل ہو، یعنی ایران باہر کھڑے ہو کے نئے نظام کو قبول کرنے کی بجائے اس نظام کی تشکیل میں اپنا حصہ چاہتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک معمولی رکنیت اور شریک بانی کی حیثیت میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ پھر 23 اگست کو ایرانی پارلیمانی نیوز ایجنسی کے سربراہ کے حوالے سے لبنانی چینل المیادین نے یہ رپورٹ کیا کہ ایران کو مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت موصول ہوئی اور تہران اس پہ غور کر رہا ہے۔ یہ خبر فوری علاقائی میڈیا میں پھیلی، بعض بین الاقوامی ذرائع نے بھی اسے رپورٹ کیا، لیکن اس وقت تک پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کی طرف سے ایسی دعوت کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ پھر 24 اگست کو کہانی نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران کو مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی کوئی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ ان کے مطابق علاقائی سلامتی کے معاملے پر ان ممالک کے ساتھ بات چیت کی تجاویز ضرور دی گئیں، لیکن باقاعدہ دعوت کا دعویٰ درست نہیں۔ یہ تضاد بہت عام ہے، کیونکہ اگر تہران کے پاس باضابطہ دعوت موجود ہوتی تو وزارت خارجہ کا یہ کہنا کہ ایسی دعوت موصول نہیں ہوئی یہ معمولی فرق نہیں رہتا۔ اس سے کم از کم یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کے اندر اور ایران سے باہر مکہ معاہدے کے بارے میں مختلف سطحوں پر مختلف پیغامات گردش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی غیر رسمی سفارتی رابطہ ہوا ہو، ممکن ہے مستقبل میں شمولیت کے امکانات پہ بات ہوئی ہو، یا ممکن ہے کسی فریق نے سیاسی ماحول جانچنے کے لیے یہ بات آگے بڑھائی ہو، لیکن جب تک تینوں بانی ممالک باضابطہ دعوت کی تصدیق نہ کریں اسے حتمی دعویٰ کہنا درست نہیں۔ یہاں پاکستان کا کردار خاص طور پہ دلچسپ ہے۔ مکہ معاہدے کے چند دن بعد 11 اگست کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی اور مکہ معاہدے کے خد و خال ان کے ساتھ شیئر کیے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں نے علاقائی امن اور سلامتی کے معاملات پہ بات کی اور رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ یعنی پاکستان نے ایران کو مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کیا۔ معاہدہ بننے کے بعد بھی اسلام آباد نے تہران کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس کے بعد 12 اگست کو پاکستانی وزارت خارجہ نے دوبارہ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں۔ اسی دوران پاکستان نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی بات بھی کی۔ اس پورے معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ پاکستان ایک ہی وقت میں سعودی عربیہ کا دفاعی شراکت دار بھی ہے،
ترکی کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، ایران کے ساتھ سرحد رکھنے والا ملک بھی ہے۔ اگر کوئی ایک ملک اس پورے معاملے میں ایران کو براہ راست دشمن بنا دے تو پاکستان کے لیے سفارتی گنجائش کم ہو جائے گی، لیکن اگر مکہ معاہدہ دفاعی رکھا جائے اور ایران کے ساتھ رابطہ بھی برقرار رہے تو اسلام آباد ایک مختلف کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی دفاعی اتحاد کا رکن بھی اور علاقائی کشیدگی کم کرنے والا فریق بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا بیان رکنیت کی خواہش نہیں لگتا۔ محسن رضائی نے خود کہا کہ ایران اور مصر کو ایسے انتظامات سے باہر نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہران اس معاہدے کو صرف 3 ممالک کا محدود دفاعی بندوبست نہیں دیکھ رہا۔ ایران سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ بندوبست آگے بڑھتا ہے تو مستقبل میں یہ مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی ڈھانچے کا ایک اہم ستون بنے گا، اور اگر ایسا ہے تو ایران اس ستون کے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن پھر ایک سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ ایران کو شریک بانی کیوں بنائے گا؟ یہاں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی تاریخ ہے۔ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے درمیان تمام اسٹریٹجک اختلافات ختم ہو گئے۔ خلیج کی سلامتی، یمن، مسلح گروہ، اسرائیل، امریکہ، میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ کے معاملات اب بھی دونوں کے درمیان بنیادی اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب کے لیے ایران کو ایسے معاہدے کا بانی بنانا جس کی بنیاد اجتماعی دفاع پہ رکھی گئی ہو ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہوگا۔ ترکیے کے لیے بھی معاملہ آسان نہیں ہے۔ انقرہ ایران کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے، علاقائی معاملات میں تہران سے مکمل تصادم نہیں چاہتا، لیکن ترکی نیٹو کا بھی رکن ہے۔ اس لیے اگر مکہ معاہدہ ایران کی شمولیت کے بعد واضح طور پہ امریکہ مخالف یا مغرب مخالف معاہدہ بن جائے تو ترکی کے لیے اس کے نتائج بہت پیچیدہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی پنڈتوں نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا کہ تینوں بانی ممالک مکہ معاہدے کو کسی مخصوص ملک کے خلاف معاہدہ بنانے سے گریز کریں گے۔ تو یہاں ایک دلچسپ پھر تضاد ہے۔ ایران خود کہہ رہا ہے کہ امریکہ خطے سے جا رہا ہے۔ محسن رضائی کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے یہ معاہدہ اس لیے کیا کہ امریکہ نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اب جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ امریکی موجودگی میں تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن امریکہ خطے سے غائب نہیں ہوا۔ اس کے فوجی اڈے، دفاعی معاہدے، ہتھیاروں کی فروخت اور خلیج میں اس کے اسٹریٹجک مفادات اب بھی موجود ہیں۔ اسی لیے مکہ معاہدے کو مکمل طور پہ امریکی خلا کا نتیجہ قرار دینا بہت سادہ تجزیہ ہے۔ دوسری طرف یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ امریکہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خطے کے بڑے ممالک اپنی سلامتی کو صرف واشنگٹن کی ضمانت کے ساتھ وابستہ رکھنے کی بجائے کئی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، لیکن چائنا، ترکی اور پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشنز بڑھا رہا ہے۔ ترکی نیٹو کے اندر ہے مگر روس کے ساتھ بھی معاملات رکھ رہا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے مگر چین کا سب سے اہم دفاعی شراکت دار ہے۔ یہ پورا رجحان جو ہے یہ ایک نئے علاقائی توازن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ایران کے لیے مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی ایک ممکنہ وجہ معاشی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایکس امبیسڈرز یہ رائے رکھتے ہیں کہ تہران شاید مستقبل کے کسی علاقائی بندوبست کو صرف فوجی حملے تک محدود رکھنے کی بجائے پابندیوں اور معاشی دباؤ جیسے معاملات تک بھی پھیلانا چاہتا ہو۔ معاہدے کی یہ ثابت شدہ شک نہیں ہے، لیکن ایران کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایران کسی ایسے علاقائی فریم ورک میں شامل ہو جاتا ہے جس میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی پہلے سے موجود ہوں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ شاید جنگ نہیں بلکہ جنگ کا امکان کم کرنا ہوگا۔ ایک میز پر بیٹھے 4 بڑے مسلم ممالک ایک دوسرے کے ریڈ لائنز کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلیج میں بحران ہو، ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی ہو، یا امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ہو، تو ایک ایسا فورم موجود ہوگا جہاں براہ راست بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس فورم میں شامل ہو کر اسے اپنے علاقائی تصادم کا ذریعہ بنائے گا یا واقعی اسے اجتماعی سلامتی کے پلیٹ فارم میں بدلے گا۔ کیونکہ اگر ایران کی شرط یہ ہو کہ معاہدے میں شامل ہوتے ہی امریکی اڈوں، پابندیوں، اسرائیل یا دوسرے مخصوص فریقوں کے ساتھ یا ان کے خلاف مشترکہ موقف شامل کیا جائے تو بانی ممالک کے لیے مسئلہ ہوگا، اور اس صورت میں مکہ دفاعی معاہدہ اتحاد کی بجائے ایک مخصوص جغرافیائی کشمکش ہوگا۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران اگر بغیر شرائط کے شامل ہونا چاہے تو اعتراض کم ہوگا، لیکن اگر وہ معاہدے کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہے تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ اس معاملے میں مصر کا ذکر بھی معمولی نہیں ہے۔ محسن رضائی صاحب نے ایران کے ساتھ مصر کو بھی ایسے علاقائی انتظامات سے باہر نہ رکھنے کی بات کی۔ مصر کی اپنی فوجی، بحری اور سفارتی اہمیت ہے۔ نہر سویس، بحیرہ احمر، مشرق وسطیٰ، عرب دنیا میں مصر کا مقام اسے کسی بھی بڑے علاقائی سیکیورٹی ڈھانچے میں اہم بناتا ہے۔ اگر مستقبل میں مکہ معاہدہ صرف 3 ممالک کا معاہدہ نہ رہ کے وسیع علاقائی فورم بننے لگتا ہے تو مصر کا نام دوبارہ سامنے آئے گا۔ پھر ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا ایران کا شامل ہونا اس اتحاد کو مضبوط کرے گا یا کمزور؟ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ شمولیت کس شکل میں ہوتی ہے۔
اگر ایران ایک ایسے رکن کے طور پہ آتا ہے جو اجتماعی دفاع، خود مختاری اور علاقائی استحکام کے اصول قبول کرے تو اتحاد کا جغرافیہ وزن رکھے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا سے، سعودی عرب خلیج سے، ترکی مشرقی بحیرہ روم سے اور یوریشیا سے، جبکہ ایران خلیج اور مغربی ایشیا سے اس نظام میں آ جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ صرف فوجی اتحاد نہیں، ایک وسیع علاقائی سیکیورٹی نیٹ ورک بننے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ لیکن اگر ایران شریک بانی بننے کے لیے بنیادی معاہدے کی شرائط تبدیل کرنے پہ اصرار کرے تو مسئلہ ہوگا۔ تینوں ممالک نے 7 اگست کو جو معاہدہ کیا اس کے بانی وہی 3 ریاستیں۔ اب کسی نئے ملک کو ماضی کی بنیاد پہ شریک بانی بنانا قانونی اور سیاسی طور پہ بھی مختلف ہوگا۔ تو مستقبل میں ایک وسیع تر علاقائی معاہدہ بنایا جا سکتا ہے جس میں نئے ارکان شامل ہوں، بجائے اس کے کہ پہلے سے دستخط شدہ معاہدے کی بنیاد ہی دوبارہ لکھ دی جائے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت صرف مکہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ 23 اگست کو ایران نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران کا دورہ کریں گے، تو اس دورے میں معاہدے کے مضمرات بھی زیر بحث آنے تھے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اس دورے میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات چیت منظر عام پہ آئی، کچھ مخفی رہی، کچھ منظر عام پہ آ گئی۔ تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے غیر معمولی سفارتی موقع ہے۔ اسلام آباد ایک طرف سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہے، دوسری طرف تہران سے بات کر رہا ہے، واشنگٹن بھی پاکستان سے ایران کے معاملے میں کردار چاہتا ہے، یعنی پاکستان بیک وقت 3 مختلف سمتوں میں رابطہ رکھنے کی پوزیشن میں۔ اگر یہ کردار دانش مندی سے استعمال کیا جائے تو پاکستان صرف کسی دوسرے ملک کے دفاع کا حصہ نہیں رہے گا، بلکہ علاقائی بحرانوں میں رابطہ کار کی حیثیت بھی حاصل کرے گا۔ اور آخر میں اصل سوال ایران کی دعوت کا نہیں بلکہ آنے والے علاقائی نظام کا ہے۔ اگر ایران کو واقعی مکہ معاہدے میں شامل کیا جاتا ہے تو ایک نئے رکن کا اضافہ نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب ہوگا کہ کیا مشرق وسطیٰ میں ایسے ممالک اپنے درمیان سیکیورٹی کا ایسا نظام بنا سکتے ہیں جس میں امریکہ یا کسی دوسری عالمی طاقت کی مستقل ضمانت ضروری نہ ہو۔ اگر ایران شامل نہیں ہوتا تو بھی مکہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے یہ تینوں ممالک پہلے اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط کریں، پھر مستقبل کے اندر بنگلہ دیش، مصر یا دوسرے ممالک کے لیے الگ سطح کی شراکت داری کا دروازہ کھولیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے بھی اس معاہدے میں دلچسپی ظاہر ہونا اس بات کا تازہ اشارہ ہے کہ معاملہ صرف 3 دارالحکومتوں تک نہیں ہے، اور شاید اسی لیے تہران کے بیانات کو صرف اس سوال سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایران کو دعوت ملی یا نہیں۔ اصل بات یہ کہ ایک نیا علاقائی سیکیورٹی نقشہ بننے کی بات ہو رہی ہے، اور ایران اس نقشے پر اپنی جگہ پہلے ہی تلاش کر رہا ہے۔ اب اس کے خد و خال جو ہے وہ مزید کس حد تک وضع ہوں گے اور ایران کیا بانی کی حیثیت سے آئے گا، مستقبل قریب کے اندر اس کا جواب مل پائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔